مکہ کے گرم ریگزاروں میں جب اسلام کی کرن پھوٹی تو ایک عورت جس کا نام تاریخ نے جمیل لکھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک بن گئی۔ کون تھی یہ عورت؟ کیوں اس نے رسول اللہ کو اتنا تکلیف پہنچانے کی کوشش کی؟ آج کی کہانی ہے قریش کی شیطان کی۔ جمیل کا اصل نام عروہ بنت حرب تھا اور وہ ابو لہب کی بیوی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی اور طاقت کے لیے مشہور تھی، لیکن اس کا دل نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیلانا شروع کیا تو جمیل اور اس کا خاوند آپ کے سب سے بڑے مخالف بن گئے۔ جمیل ایک دن غصیلے انداز میں کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، ہماری روایات کو مٹانا چاہتے ہیں، میں انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دوں گی۔ خداؤں کا اس طرح کھلم کھلا انکار خطرناک ہے، بلا جواز ہے، بغاوت ہے، کفر ہے۔ جمیل نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بلکہ آپ کو جسمانی اور ذہنی اذیتیں دینے میں پیش رہی۔ وہ کانٹے بچھاتی، گلیوں میں آپ کے پیچھے پیچھے پتھر پھینکتی اور لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکاتی تھی۔ ایک دن اس نے کانٹوں کی چادر بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے راستے میں بچھا دی تاکہ آپ زخمی ہو جائیں، لیکن اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ اللہ نے جمیل اور اس کے شوہر ابو لہب کے لیے قرآن پاک میں ایک سورت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں جہنم میں جائیں گے۔ جمیل کو حمالۃ الخطب یعنی لکڑیوں کی گٹھر اٹھانے والی کہا گیا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے دلوں میں آگ لگاتی تھی۔ جمیل اور اس کے خاوند کا ایسا عبرتناک انجام ہوا کہ آپ سن کر دھنگ رہ جائیں گے۔ جب ابو لہب مرا تو اس کا انجام ایسا ہوا کہ قریش کے لوگ بھی دنگ رہ گئے۔ اس کی لاش کو کسی نے چھونا تک گوارا نہ کیا۔ 3 دن تک اسے اسی طرح پڑا رہنے دیا۔ آخرکار چند لوگوں نے دور سے لاٹھیوں سے دھکا دے کر ایک گڑھے میں گرایا اور اوپر سے پتھر اور مٹی ڈال دی، لیکن جمیل ابھی زندہ تھی۔ وہ اپنے شوہر کی موت کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی نفرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ ہمیشہ کی طرح طاقتور ہے، لیکن اللہ کا عذاب اس کے پیچھے لگ چکا تھا۔ ایک رات جمیل بے حد پریشان تھی۔ اس نے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے آج عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ غلام نے کہا شاید آپ کو آرام کی ضرورت ہے، لیکن جمیل کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنے سر میں ایک شدید درد محسوس کیا۔ وہ چیخ کر بولی، میرے سر میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کا سر ایسے پھٹا جیسے کوئی زور سے کسی چیز کو توڑ دے۔ اگلے ہی لمحے وہ بے جان ہو کر گر پڑی۔ جب صبح ہوئی تو گھر والوں نے اسے مردہ پایا، لیکن یہاں تک تو عام بات تھی۔ اصل حیرت انگیز واقعہ اب ہونے والا تھا۔ اس کے گھر والوں نے جب اسے دفنانے کی کوشش کی تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جس شخص نے بھی اس کی لاش کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، اس کے ہاتھوں میں شدید درد ہونے لگا۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ آخرکار کسی نے کہا اسے لاٹھیوں سے اٹھاؤ، یہ اللہ کی لعنت زدہ عورت ہے۔ چنانچہ لوگوں نے لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے اس کی لاش کو گھسیٹ کر ایک گڑھے میں ڈال دیا۔ کسی نے اس پر پانی تک نہ ڈالا، نہ ہی اسے کفن دیا گیا، بس مٹی ڈال کر چل دیے گئے۔ لیکن اس کی موت تو صرف ایک آغاز تھی۔ قرآن نے واضح کر دیا تھا کہ وہ جہنم میں جائے گی، وہاں اس کی گردن میں آگ کی رسی ڈالی جائے گی اور وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے ہوئے ہمیشہ عذاب میں رہے گی۔ جمیل کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے دین کی حفاظت خود کرتا ہے۔ جمیل کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کا انجام کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ اللہ نے صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی اسے رسوا کیا۔ ہمیں اس سے سبق لیتے ہوئے ہمیشہ حق کی راہ پر چلنا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جمیل کی بیٹی درہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی؟ یہ ایک اور حیرت انگیز کہانی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پر بھی ایک ویڈیو بناؤں تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔